نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور آج اس کا آخری دن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع کے لیے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ فرمایا کہ ہم نے یہ مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تم یہ 30 دن کی گنتی پوری کر دو. لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 دن کی گنتی پوری کر دو. عجیب لفظ استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور اگر غور کیا جائے تو اس میں ہمارے لیے تسلی کا بڑا سامان. ہر مسلمان جس کو بھی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق ہوئی، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے، کبھی نہ کبھی خیال یہ آتا ہے کہ بھائی مجھ سے روزے کی عبادت کا حق ادا تو ہو نہیں سکا. ہو سکا جو حق تھا روزے کی عبادت کا، جس طرح رکھنا چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے مطابق، وہ تو مجھ سے حق ادا ہو نہیں سکا. تو کیا میں روزے کی کہ جو فضائل بیان فرمائے ہیں قرآن و حدیث میں، کیا میں ان سے محروم رہوں گا؟ مجھ سے کمال درجے کا روزہ نہیں ہو پایا تو کیا میں محروم رہوں گا ان برکتوں سے، ان رحمتوں سے، اس اجر و ثواب سے، ان فضائل سے جو قرآن و سنت میں روزے کے بیان ہوئے؟ یہ ہوا ہے بیان کہ جو روزے رکھ لے گا پچھلے گناہ معاف ہو گئے.
اور روزے دار کے لیے جنت میں خاص دروازہ ہے. روزے دار کے لیے باب الریان اس کا نام ہے، باب الریان. باب الریان کے معنی سیراب ہونے والے کا دروازہ. یہ میری خاطر پیاسا رہا تھا، میری خاطر اس نے پیاس برداشت کی تھی، آج اس کے لیے دروازہ وہ مقرر کیا گیا ہے جس کا نام ہی سیرابی کا دروازہ. تو یہ اتنی عظیم فضیلت. اور یہ کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یعنی اور چیزوں کے کچھ ثواب بیان کر دیے کہ اس کے لیے ثواب ملے گا، اس کے لیے گھر تعمیر ہو جائے گا، اس کے لیے ہوگا، جنت میں یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن روزے کا یہ فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، میں ہی بدلہ دوں گا. کیا مانا کہ اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے جو بدلہ میں دینے والا ہوں روزے دار. تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ سارے کے سارے اجر و ثواب، یہ فضیلتیں، یہ نعمتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں جو روزے دار کے لیے اللہ تعالی نے رکھی ہیں. کبھی کبھی ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے کہ ہم سے تو روزہ بن پڑا نہیں صحیح معنی میں، تو کیا ہم ان سے محروم رہیں گے؟ تو دیکھو قرآن کیا کہتا ہے جواب میں کہ ارے روزے کی حقیقت تو تم کیا بجا لاتے، اس کا حق تو تم کیا ادا کرتے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی پوری کر لو، گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، تو بس ہم تمہاری اس گنتی ہی میں برکت ڈال دیں گے. لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، 30 دن تم سے کہے ہیں، 30 دن پورے کر لو. جیسے تیسے بن پڑے، جیسے تیسے بن پڑے، جس طرح بھی تم نے بہرحال میرے حکم کا لحاظ تو کیا، میرے حکم کو مانا تو صحیح، میرے حکم کی خاطر کھانا پینا چھوڑا تو صحیح، اور جو میں نے حکم دیا تھا اس کے مطابق کریں. ٹھیک ہے، تم عاجز ہو، کمزور ہو، اور تم سے وہ اعلیٰ درجے کی عبادت نہیں بن پڑی جو بننی چاہیے تھی، لیکن میں تمہاری کمزوری کو دیکھوں یا اپنی رحمت کو دیکھوں؟ میں تمہاری کمزوری کو دیکھوں یا اپنی رحمت کو دیکھوں؟ تو میری رحمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب تم نے گنتی پوری کر لی تو بس میرے نزدیک تم آ گئے، قریب آ گئے. تو اس واسطے تمہیں انشاءاللہ اجر دوں گا، اور ایسا اجر دوں گا جس کا حدیث میں بیان آیا ہے کہ یہ جو آج رات آنے والی ہے، عید والی رات، اس کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا. یہ انعام کی رات ہے. اپنے ان بندوں کو جو بندے رمضان کے مہینے میں میری خاطر بھوکے پیاسے رہے، جنہوں نے میری خاطر راتوں کو جاگ کر گزارا، جنہوں نے میری خاطر تراویح کے اندر کھڑے رہے، آج ان بندوں کو انعام دینے کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم جیسے کمزوروں کو بھی نوازتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں کہ جب وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس لیے میں نے یہ مقرر کیا کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر کہو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جس طرح تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. تکبیر کہو کیا مانا؟ اس سے اشارہ ہے نماز عید کی طرف. عید کی نماز، عید کی نماز میں آپ نے دیکھا ہے کہ تکبیریں عام نمازوں سے زیادہ ہوتی ہیں، عام نمازوں سے زیادہ ہوتی ہیں. 6 تکبیریں زیادہ ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں زیادہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بار بار کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے. اور
خطبہ بھی جب امام دیتا ہے عید کا تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خطبے کے بیچ بیچ میں تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر ہو رہی لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، یہ تکبیر۔ تو جب بندے میدان عید کے اندر جمع ہوتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے ایک حدیث کے اندر کہ باری تعالیٰ فرشتوں سے خطاب فرماتا، اتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا عیدگاہ کے اندر جمع ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ دیکھو میرے بندے ہیں، یہ بتاؤ کہ اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جس نے اپنا کام پورا کر لیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اس کی اجرت اس کو پوری ملنی چاہیے۔ تو باری تعالیٰ پھر ان بندوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جن کے اوپر میں نے ایک فریضہ عائد کیا تھا کہ مہینہ رمضان کے اندر روزے رکھیں، تو اس فریضے کو انہوں نے پورا کر لیا، اور آج یہ میرے اس میدان عید کے اندر جمع ہوئے ہیں مجھ سے دعائیں کرنے کے لیے، مجھ سے مانگنے کے لیے یہ جمع ہے۔ تو باری تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّ مَكَانِي، کہ میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اپنے کرم کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اپنے عظیم بلند مقام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج میں ان سب کی دعائیں قبول کروں گا۔ لَأُجِيبَنَّهُمْ وَلَأُبَدِّلَنَّ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور میں ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں سے تبدیل کر دوں گا، ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ اس کے دو معنی ہیں، برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ بیچارے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اس واسطے عبادتوں کا حق ادا نہیں کر پائے، جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کر پائے، تو یہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں اس خیال میں کہ ہم سے حق ادا نہ ہوا، تو انہوں نے جو عبادتیں کی اس کے اندر بھی برائیاں داخل ہو گئی تھی، کہیں دماغ بھٹکا ہوا تھا، کہیں ذہن بھٹکا ہوا تھا۔ نماز کے لیے تو نیت باندھی ہوئی ہے لیکن دل کہیں اور دماغ کہیں ہے، خیال کہیں ہے، میری طرف متوجہ بھی نہیں پوری طرح۔ یہ سب سیئات ہیں، ان کی سب برائیاں ہیں ان کی۔ تو آج میں ان برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دوں گا، اچھائی سے بدل دوں گا، کیونکہ میرے کہنے کے مطابق گنتی پوری کر لی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، انہوں نے گنتی پوری کر لی، تو بس اب میں ان کے اوپر اپنی رحمت کا معاملہ کروں گا اور ان کی سیئات کو بھی، ان کی برائیوں کو بھی اچھائی سے بدل دوں گا۔ اور فرمایا فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، تو یہ سب اس اعلان کے بعد جب عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں سب کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ اندازہ کرو کیا زبردست انعام ہے جو دیا جا رہا ہے، لیلۃ الجائزہ کا انعام، جائزے کے دن سب کی مغفرت ہو چکی ہے۔ تو بھائی جب اللہ تعالی کی رحمت
پر نظر کرو تو عید کے دن ماشاءاللہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے اپنی حد تک جیسے کیسے بن پڑی عبادتیں کر لی، تو انشاءاللہ جب عیدگاہ سے نکلو گے تو مغفور ہو کر نکلو گے، یعنی مغفرت ہو چکی، بخشے بخشائے ہو، بخشے بخشائے ہو۔ بخشنے کے کیا معنی کہ اب تمہاری نامہ اعمال پر کوئی داغ نہیں رہا، صاف ستھرے ہو گئے، جیسے آج دھل دھلا کر آئے ہو اس طرح ہو، مغفور اللہ۔ کیونکہ کیسے دیکھو، جو توبہ، جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ آپ یوں اللہ کا کرم ہے کسی کو بھی معاف کر دے، لیکن بڑے گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کرتے رہتے ہیں۔ وضو کر لیا معاف ہو گئے، مسجد کی طرف چل پڑے معاف ہو گئے، نماز پڑھ لی معاف ہو گئے، اس طرح اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں۔ اور بڑے بڑے گناہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان کا تو ظاہر حال یہی ہے کہ جب سارا رمضان اس نے گزارا ہے روزے دار بن کر، تراویح پڑھ کر، تو توبہ بھی ضرور کی ہوگی نا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یہ کیا تو ہوگا۔ جب کیا ہوگا تو اس وہ توبہ اللہ تعالیٰ عید کے دن قبول فرما کر اعلان فرما دیتے ہیں کہ جاؤ، تمہاری بلائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دیا، اور جاؤ تمہیں مغفرت، تمہاری مغفرت کر دی، اب تم بخشے بخشائے ہو، صاف ستھرے ہو کر۔ اور صبح کو تو تم نہائے تھے، جسم کو صاف کیا تھا، اچھے اچھے کپڑے پہن کے گئے تھے، وہاں عیدگاہ میں جا کر ہم تمہارے باطن کو صاف کر دیتے ہیں، ہم تمہارے باطن کو بھی دھو دیتے ہیں، اور تمہاری اندرونی کیفیات کو، تو تمہاری روحانی کیفیات کو بھی درست کر دیتے ہیں۔ جاؤ مغفرت ہو گئی تمہاری۔ معمولی بات ہے، معمولی انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے عید کے دن۔ البتہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس دن ہمیں آپ کو اپنی رحمت سے دھویا اور ہماری مغفرت فرمائی، اور ہماری برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدلا، ان کا تو یہ کرم ہے۔ اب عیدگاہ سے نکلتے ہی کیا پھر گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے؟ پھر گناہوں کی زندگی شروع کرو گے؟ پھر اپنے دل پر گناہوں کے داغ لگاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف کر کے تمہارے جسم کو بھی، تمہاری روح کو بھی، تمہارے ایمان کو بھی پاک صاف کر دیا، تمہاری مغفرت کر دی، تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا تھا، تمہاری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لیا، تم نے عبادت کا حق ادا نہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کہہ دیا کہ چلو گنتی پوری کر لو، ہم لگا دیں گے تمہارے حساب میں، لیکن تم ادھر تو دھل دھلا کر نکلے عیدگاہ سے، اور وہاں سے نکل کر پھر وہی گناہوں کی زندگی کا ڈھب کا پہیہ چل پڑا، پھر وہی بال لوٹنے کی فکر، پھر وہی رشوت ستانی، پھر وہی لوگوں کو دھوکہ دینا، پھر وہی جھوٹ اور غیبت، پھر وہی عریانی اور فحاشی۔ یہ کیا شکر ادا کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اتنے بڑے انعام کا؟ تو اس لیے یہ مت سمجھنا کہ جب رمضان گزر گیا تو رمضان گزرنے کے بعد اب بس اب ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں، جس طرح چاہے گناہ میں مبتلا ہوں، جس طرح چاہے پیسے کمائیں، جس طرح چاہے خرچ کریں۔ نہیں، مسلمان کا کام یہ نہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب ایک کپڑا تازہ تازہ دھل کر آیا تو جتنا تازہ ہوگا، جتنا نیا ہوگا،
اتنی ہی حفاظت بھی زیادہ کی جائے گی، کیونکہ اس تازہ اور نئے کپڑے پر چھوٹا سا بھی داغ لگے گا تو بہت برا لگے گا، دور سے نظر آئے گا۔ میلا کچالا کپڑا ہے، اس پر 10 داغ پہلے سے لگے ہوئے، ایک اور لگ گیا تو کیا ہوگا؟ لیکن جو صاف ستھرا دھلا ہوا کپڑا ہے اس کے اوپر اگر ایک چھوٹا سا بھی داغ لگ جائے گا تو بہت ہی بھدا معلوم ہوگا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں آپ کو دھو دیا تو اب ذرا کوشش کرو کہ اب دوبارہ یہ داغ گناہوں کے نہ لگے، اس بات کا عزم لے لے، اس بات کا عزم کر لو۔ جس طرح رمضان کے اندر جب روزے میں پیاس لگتی تھی تو پیاس پانی پینے کو جی چاہتا تھا لیکن نہیں پیتے تھے، کیوں نہیں پیتے تھے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا ڈر ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اس لیے نہیں پیتے تھے۔ اب تمہارے سامنے بہت سے گناہوں کے دائیں آئیں گے، تقاضے آئیں گے، وہاں پر بھی دل چاہے گا کہ یہ گناہ کر لوں۔ تو جس طرح روزے میں پانی پینے سے رک گئے تھے، اسی طرح اس حالت میں گناہ کرنے سے رک جاؤ۔ دل میں تقاضا ہو رہا ہے کہ میں آنکھوں کو لذت دینے کے لیے کوئی ایسی فلم دیکھوں کہ جس میں میری آنکھوں کو لطف اور لذت حاصل ہو جائے، یہ تقاضا ہو رہا ہے، یہ شیطان کا تمہارے دل میں ڈال رہا ہے، تقاضا تمہارا نفس تمہارے دل میں ڈال رہا ہے، اور اللہ کے لیے اپنی آنکھ کو اس سے بچا لو کہ میرے مالک نے یہ نعمت دی ہے مجھے، دیکھنے کی نعمت، یہ ایسی نعمت ہے، مفت مل گئی ہے، اور اس کے اگر یہ کبھی چھن جائے تو پتہ چلے کہ کتنی مصیبت ہے۔ اگر یہ چھن جائے، ذرا بینائی کے اندر کمزوری آ جائے تو آدمی ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کروں، روک لیتا ہوں۔ یہ ہے ایمان کا کام، دل میں ایک رکاوٹ پیدا ہو جائے، اسی رکاوٹ کا نام ہے تقویٰ، اسی خلش کا نام ہے تقویٰ، جو انسان کو کہ باپ انسان کے خواہشات کے اندر لگام ڈال دیتی ہے۔ جس طرح روزے میں تھا، بھئی یہاں پر بھی یہ کام کرو، غیبت کرنے کو مجلس جمی ہوئی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ہنسی ٹھٹے ہو رہے ہیں، اور اس میں کسی کا ذکر آ گیا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی برائی کی جا رہی ہے، اس میں مزہ آ رہا ہے، یہ گناہ کا تقاضا پیدا ہوا۔ تو جس طرح روزے میں رک جاتے تھے، اسی طرح اس موقع پر بھی رک جاؤ کہ نہیں میں کسی مسلمان بھائی کی اس کے پیچھے برائی نہیں کروں گا، کسی کا اس طرح مذاق نہیں اڑاؤں گا کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو، اس کی دل شکنی ہو، اس کا دل ٹوٹے۔ ایک موقع آ گیا سامنے کہ کوئی شخص ہے، اس کا کام تمہارے سے اٹک گیا، اب تمہارے پاس ایک موقع ہے کہ اس سے ایک خطیر رقم کا مطالبہ کرو، رشوت۔ تمہیں کسی ملازم ہو، کہیں محکمے کے سربراہ ہو یا محکمے کے اندر کوئی ذمہ داری کا کام تم کرنے والے ہو، اور وہاں پر کوئی آدمی کسی آدمی کا کام پھنس گیا اور تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اس سے ہزاروں لاکھوں کا مطالبہ کر لو رشوت کا۔ اس وقت امتحان ہے، تمہارے روزے کا امتحان ہے کہ جو روزہ رکھا تھا اس سے یہ تقویٰ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا کہ میں اس لاکھوں روپے کے اوپر ٹھوکر مار دیتا ہوں، کیونکہ یہ حرام کی کمائی ہے، یہ میری رزق کو حرام کرے گی، اس سے میرے جسم پر جو گوشت اگے گا وہ حرام کا گوشت اگے گا، میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا تو بچے حرام سے پلیں گے۔ یہ دماغ میں خیال آ گیا۔ یہ ہے روزے کا حق، یہ ہے کہ اپنی آئندہ زندگی کے اندر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگے کہ میں اپنی اولاد کو حرام سے نہیں پالوں گا، اپنے جسم کا گوشت حرام سے نہیں اگاؤں گا، چاہے مجھے دال روٹی پر اتباع کرنا پڑے، چاہے مجھے بھوکا رہنا پڑے، چاہے مجھے فاقے کرنے پڑے، رشوت کا ایک پیسہ
اپنی زندگی کے اندر استعمال نہیں کروں گا. یہ جس دن پیدا ہو گیا سمجھو کہ الحمدللہ روزے کی حقیقت حاصل ہو گئی. روزے کی حقیقت اس کی کوشش کر لے بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. یہ دعا ابھی رمضان کے چند لمحات باقی ہیں اور عید کا میں نے عرض کیا عید کا اجتماع جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے. آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرو گے یا اللہ اس روزے کی حقیقت اور اس کی روح ہمیں اپنی زندگیوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آئندہ زندگیوں کو گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے، دھوکہ بازی سے، کرپشن سے، حرام خوری سے ہماری اپنی زندگیوں کو بچا لے. یہ دعا کرو اور عزم کرو. دو چیزیں آدمی کر لے، ایک طرف عزم کرے، ہمت سے کام لے اور اللہ تعالی سے مانگے کہ یا اللہ میں نے عزم تو کر لیا ہے، یہ عزم آپ کی توفیق کے بغیر میں اس پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے فضل و کرم سے اس عزم پر ثابت قدم رکھیے. یہ دعا کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپے گی. اگر سچے دل سے چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کو پاک باز بناؤ، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے